بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سب چیزیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں اللہ کی پاکی کالن یا علن بیان کرتی ہیں، اسی کی سلطنت ہے اور وہی تعریف کے لائق ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، سو باوجود اس کے بھی تم میں بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال ایمانیہ و کفریہ کو دیکھ رہا ہے۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر پیدا کیا اور تمہارا نقشہ بنایا، سو عمدہ نقشہ بنایا، اور اسی کے پاس سب کو لوٹنا ہے۔ وہ سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور سب چیزوں کو جانتا ہے جو تم پوشیدہ کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ دلوں تک کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ کیا تم کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا، پھر انہوں نے اپنے ان اعمال کا وبال دنیا میں بھی چکھا اور اس کے علاوہ آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب دردناک ہونے والا ہے۔ یہ اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں کے پاس ان کے پیغمبر دلائل واضح لے کر آئے، تو ان لوگوں نے ان رسولوں کی نسبت کہا کہ کیا آدمی ہم کو ہدایت کریں گے، غرض انہوں نے کفر کیا اور اعراض کیا، اور خدا نے بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کی، اور اللہ سب سے بے نیاز ہے اور مستعد صفات ہے۔ یہ کافر مضمون عذاب آخرت کو سن کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہرگز دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، واللہ ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا تم کو سب جتلا دیا جائے گا اور اس پر سزا دی جائے گی، اور یہ باس جزا اللہ تعالیٰ کو بالکل آسان ہے۔ یہ بحث و جزا اللہ تعالیٰ کو بالکل آسان ہے، سو تم کو چاہیے کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر یعنی قرآن پر کہ ہم نے نازل کیا ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے سب اعمال کو پوری خبر رکھتا ہے۔ اور اس دن کو یاد کرو کہ جس دن تم سب کو ایک جمع ہونے کے دن جمع کرے گا، یہی دن ہے سود و زیاں کا، اور بیان اس کا یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا اور نیک کام کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ دور کر دے گا اور اس کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیاتوں کو جھٹلایا ہوگا، یہ لوگ دوزخی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت بدون حکم خدا کے نہیں آتی۔ اور جو شخص اللہ پر پورا ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو صبر و رضا کی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر امر میں جس میں مصائب بھی داخل ہیں، رسول کا کہنا مانو، اور اگر تم اطاعت سے اعراض کرو گے تو یاد رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ تو صاف پہنچا دینا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود بننے کے قابل نہیں، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر مصائب وغیرہ میں توکل رکھنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہارے دین کی دشمن ہیں، سو تم ان سے ہوشیار رہو اور ان کے ایسے امر پر عمل مت کرو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا بخشنے والا اور تمہارے حال پر رحم کرنے والا ہے۔ تمہارے اموال اور اولاد بس تمہارے لیے ایک آزمائش کی چیز ہے، اور جو شخص ان میں پڑھ کر اللہ کو یاد رکھے گا تو اللہ کے پاس اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکام کو سنو اور مانو، اور بالخصوص مواقع حکم میں خرچ بھی کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور جو شخص نفسیانی حرص سے محفوظ رہا، ایسے ہی لوگ آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو اچھی طرح یعنی خلوص کے ساتھ کر دو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے بڑھاتا چلا جائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان ہے، عمل صالح کو قبول فرماتا ہے، اور بڑا بردبار ہے، پوشیدہ اور ظاہر۔